آیات پر تقریباً بات مکمل ہو چکی ہے۔ آخری جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ یہ کہ متقین کی دو صفات اللہ پاک نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی صفت ان کی خوف خدا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے، اور دوسری صفت فکر آخرت، ان کو قیامت کا بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ پاک کے سامنے ہم نے حاضری دینی ہے اور اس زندگی کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پھر خوف خدا پر کافی ساری بات ہوئی، اور خوف خدا کی ایک کیفیت جس کا نام احسان ہے اس کو پیدا کرنے پر بات چل رہی ہے کہ ویسے تو زبانی تو ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہماری جو عملی زندگی ہے وہ ہمارے اس دعوے کی تردید کرتی ہے۔ عملی زندگی میں تبدیلی تب آئے گی جب خوف خدا والی ایسی کیفیت ہمیں نصیب ہوگی کہ ہر وقت بس دل اور دماغ پر یہ بات چھائی ہوئی ہو اور سوار ہو کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہمارے دل کے رازوں کو جان رہے ہیں، اور ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، جب یہ پیدا ہو جائے گی تو پھر خلوت میں بھی آدمی گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا اور بچے گا۔ جیسے لوگ دیکھ رہے ہوں تو بندہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طرح تنہائی میں اس کو موقع ہوگا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا، پھر بھی وہ اس سے بچے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے۔ اس پر بھی کافی ساری بات ہو گئی ہے۔ اب یہ مقام احسان کیسے پیدا ہو؟ بھئی اصل تو یہ پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ اس کا فطرتی اور قدرتی جو طریقہ آدم علیہ السلام سے اب تک چلا آ رہا ہے، جتنے حضرات کو بھی یہ کیفیت نصیب ہوئی ہے نا احسان والی، وہ اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوئی ہے۔ لیکن جب تک وہ میسر نہ ہو تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کم از کم 3 کام جو ہے نا وہ کر لے۔ ان میں سے پہلا کام یہ بیان ہوا کہ نماز میں یہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ جب نماز میں آہستہ آہستہ پیدا ہو جائے گی تو پھر زندگی کے باقی جو موقع ہیں ان میں بھی اس کیفیت کو بندہ لا سکتا ہے، اور اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ بیان کیا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا مراقبہ کرنے کی عادت ڈالے۔ ہر آدمی کو سونے سے پہلے تھوڑا سا وقت نیند نہیں آتی ہے، اور وہ وقت جو ہے نا دنیا کا کوئی کام تو کر نہیں سکتا، تو بجائے دنیا کی باتیں سوچنے کے بھئی یہ آخرت اپنی بنانے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دے، یہ سوچے۔ اب اس میں کیا سوچنا ہے یہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ ساری تفہیدی بات اس لیے میں نے کی تاکہ کچھ دوست نئے بھی آئے ہوئے ہیں ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی کیا بات کیا بیان ہو رہی ہے، کیا سوچنا کیا ہے۔ تو اس میں 3 چیزیں بیان ہو چکی ہیں۔ ایک تو اللہ کے بارے میں سوچنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، یہاں ہر وقت موجود ہے، میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ سوچنا ہے کہ میرے کاندھوں کے اوپر، ہر انسان کے 2 کاندھوں پر اللہ پاک نے کرامن کاتبین فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو اس کی زندگی کا ڈیٹا جمع کر رہے ہیں۔ جو کچھ 24 گھنٹے میں وہ کرتا ہے، جو حرکت اس سے صادر ہوتی ہے، جو بات اس کے منہ سے نکلتی ہے، وہ نوٹ کر لی جاتی ہے فوراً، کوئی بات رہتی نہیں۔ اور تیسری چیز کل بیان ہوئی تھی کہ یہ جو انسان کے اعضاء ہیں، پورا جسم ہے، اس جسم کے اندر اللہ پاک نے خفیہ مشینری کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے جو اس کی ساری حرکتیں، ساری باتیں کیچ کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی بدن کی کھال، یہ ساری بول کر کے کیا کرے گی؟ گواہی دے گی۔ اب آدمی دوسری چیزوں سے چھپ سکتا ہے، اپنے آپ سے کیسے چھپے گا؟ یہ باتیں سوچنے کی ہیں
جب بندہ سوچتا ہے نا بار بار، ہر رات کو سوچے گا، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو یہ کیفیت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، پھر اس سے گناہوں کا صدور کم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ 3 چیزیں ان پر تو میں بات کر چکا ہوں۔ چوتھی چیز جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے نا، اس زمین اور زمین کے اوپر بنے ہوئے جتنے مکانات ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے ان کے اندر خفیہ مشینری فٹ کی ہوئی، اس کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرتے وقت ہی خفیہ مشینری کا جال اس کے اندر بچھا دیا۔ انسان زمین کے کسی کونے پر، کسی کنارے پر، کسی جگہ پر کوئی کام بھی کرتا ہے، اچھا کرے یا برا کرے، بہرحال اس کی اس حرکت کو زمین کا وہ ٹکڑا اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، اور قیامت والے دن جب وقت آئے گا، اللہ کی عدالت لگے گی اور فیصلے کا وقت ہوگا، تو اللہ پاک اس زمین کو کیا کریں گے؟ حکم دیں گے، زمین کا وہ ٹکڑا اس کے اس عمل کی گواہی دے گا۔ اچھا عمل کیا تھا تو اچھے اعمال کا گواہ، اور خدا نخواستہ گناہ کیا تھا زمین کے کسی ٹکڑے پر تو گناہ کی وہ گواہی دے گا۔ سورہ زلزال اکثر نماز میں قاری صاحب پڑھتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلایا جائے گا زمین کو، ہلایا جانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین قیامت کے قریب اپنے اندر دفن شدہ خزانے باہر نکال دی، سونے کی بڑی بڑی چٹانیں باہر پڑی ہوں گی، آدمی کہے گا اسی لیے تو میں سب کچھ کرتا تھا، اور آج اس کو ہاتھ لگانے والا کوئی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اس کے بعد فرمایا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین اس دن اپنے اوپر گزرے ہوئے سارے حالات بیان کر دے گی۔ کیوں بیان کرے گی؟ اس لیے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب نے اسے بولنے کا اور بیان کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ یہ ہم نہ سمجھے کہ یہ مکان، یہ زمین، یہ سارے جمادات ہیں، ان کے اندر تو کوئی جان نہیں، سننے کی طاقت نہیں، تو یہ کیسے سنتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے کیچ کرتے ہیں؟ بس اللہ پاک یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، ہمیں چونکہ پتہ نہیں چلتا اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کے اندر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق شعور ہے اور جان ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو، اس کی تعریف بیان نہ کر رہی ہو، لیکن تم وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کیونکہ تم ان کی زبان نہیں سمجھتے، اس لیے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بے حس ہیں، اللہ پاک تو سمجھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے چلتا ہوا پانی اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ ہرے درخت جو ہیں، یہ ہرے پتے، ہری شاخیں، ہرا سبزہ، کھیت، ان کی ایک ایک جو ہے نا وہ کومپل، یہ اللہ پاک کی تسبیح کیا کرتی ہے؟ بیان کرتی ہے۔ اور جب یہ خشک ہو جاتی ہے تو یہ اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت تسبیح بند ہو جاتی ہے، یہ مر جاتی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے یہ شعور کیا کیا ہے بھائی، رکھا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ بالکل بیس ہے، اس لیے کہتے ہیں فرض جہاں پڑھے ہیں تو سنتیں تھوڑی سی ہٹ کر کے پڑھو، نفل اور موقع ہو، جگہ ہو تو نفل اور ہٹ کے پڑھو، تاکہ تمہارے نیکی کے گواہ کیا کریں؟ بڑھتے چلے جائیں۔ عید کی نماز کا مسئلہ ہر سال بیان ہوتا ہے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو آتے وقت اور راستہ اختیار کرو، جاتے وقت اور راستہ اختیار کرو، سنت بھی ہے۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نیکی کی گواہ آپ کی کیا کریں گے؟ بڑھیں گے۔ تو بہرحال چوتھی چیز جو سوچنے کی ہے کہ میں کہاں جہاں بھی کوئی کام کروں گا، بہرحال وہ قیامت والے دن وہ زمین کا ٹکڑا بول کر کے کیا کرے گا؟ گواہی دے گا۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ یہ جو دن اور رات ہے نا، یہ جو فضا ہے، دن اور رات اور وقت،
اب یہ نہ دکھائی، ہمیں بھی نظر بھی نہیں آتا کہ دن اور رات کیا چیز ہے، بس صرف محسوس کرتے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے لیکن محسوس کرتے ہیں کہ یہ دن ہے اور یہ رات ہے۔ ان کے اندر بھی اللہ پاک نے خفیہ مشینری کیا کی ہوئی ہے، فٹ کی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں یہ چار چیزیں جو میں نے پہلے بیان کی، یہ چاروں تو قرآن میں ہیں بھائی، ان چاروں کا تذکرہ کیا ہے، مختلف انداز سے قرآن میں ہے۔ اور یہ پانچویں جو چیز ہے نا، یہ حدیث شریف میں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر آنے والا دن اور ہر آنے والی رات انسان کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے انسان، میں تیرے اوپر آنے والا نیا دن اور نئی رات، ہمارے اندر تو جو عمل بھی کرے گا، کل قیامت والے دن ہم تیرے اس عمل کی کیا کریں گے، گواہی دیں۔ تو ہمارے اندر تو اچھا عمل کر تاکہ ہم تیرے اچھے اعمال کی قیامت والے دن کیا کریں، گواہی دیں۔ اور یہ بھی آواز دیتے ہیں کہ یاد رکھ، اگر ہم ایک دفعہ نکل گئے تیرے ہاتھ سے تو پھر گیا وقت ہاتھ نہیں آتا دوبارہ، پھر تو ہمیں پکڑ نہیں سکے۔ تو بھائی یہ پانچ چیزیں جو ہیں کیا کرنے کی ہیں، سوچنے کی، اور زیادہ گھبرانے کی بھی بات نہیں ہے۔ اب اللہ پاک کے پیغمبر نے اس کا حل بھی بتلایا ہے، اور آپ ڈر جائیں بھی، یہ تو سب کچھ نوٹ ہو چکا ہے، تو اب اس کا حل کیا ہے بھائی؟ اس کا حل کیا ہے؟ سچی توبہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی سچی توبہ کر لیتا ہے نا، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب تک جتنا کھاتا تیار ہو چکا ہے نا، سچی توبہ وہ سب کو صاف کر دے گی۔ کرامن کاتبین، فرشتوں نے جو کچھ اعمال نامے میں لکھا ہے اس کو بھی مٹا دیا جائے گا، اور کرامن کاتبین کو بھلا دیا جائے گا۔ انسان کے اپنے اعضاء نے جو کچھ محفوظ کر کے تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان سب کو بھلا دیا جائے گا، اور ریل صاف کر دی جائے گی۔ وہ ٹیپ کی جیسے ریل کیا کر دیں، صاف کر دیتے، صاف کر دی جائے گی۔ زمین کے جس ٹکڑے نے انسان کے کرتوت اور انسان کے اعمال اپنے اندر محفوظ کیے ہوتے ہیں، اور زمانے نے اور دن اور رات نے جو کچھ محفوظ کیا ہوا ہے، جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک بالکل صفایا کر دیتا ہے، ہر چیز کو، سب کچھ کو بھول جائے گا، اور بندہ بالکل ایسا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہے۔ تو یہ جو مراقبہ ہے نا، اس کی عادت ڈالے، پھر انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کیفیت دل اور دماغ پر کیا کرے گی، چھا جائے گی۔ پھر جب بھی کام کرنے لگیں گے تو یہ سوچ آئے گی بھائی اس کا تو جواب دینا پڑے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بیکار پیدا کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین نصیب۔ تیسری چیز باقی ہے، وہ تیسرا کام یہ کیفیت